قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. اپنے مسلمانوں سے اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو. لیکن جب باری آئی نا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کی ذات پر. سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کی ذات پر. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب سلام نبی کی ذات پر پڑھا کرو، خوب درود اور خوب سلام پڑھا کرو. دیکھیں واحد عمل درود پاک ہے جو خود رب بھی بھیجتا ہے اور رب کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ پھر بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، درود و سلام پڑھو. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. جس پر رب درود بھیجنے والا ہو وہ نبی کسی اور کے درود کا محتاج نہیں ہوتا. یہ اگر ہمیں حکم ملا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے عمل میں اضافہ ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے یہ لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایمان والوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. ان اللہ وملائکتہ، اگلا لفظ ہے یصلون. یصلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع زمانہ حال اور زمانہ استقبال یعنی مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے. یہ فعل مضارع ایسا لفظ ہوتا ہے جو زمانہ حال یعنی جو زمانہ گزر رہا ہے، اور جو زمانہ مستقبل ہے آنے والا دور فیوچر، اس کے دونوں زمانوں پر یہ دلالت کرتا ہے. یعنی کہ اس طرف اشارہ ہے یصلون کا لفظ استعمال کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ میرا اور میرے فرشتوں کا جو درود بھیجنا ہے نا یہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے. جب تک خدا کی ذات موجود ہے ہمیشہ نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے گا. یصلون ہمیشہ، ہمیشہ کا اس میں اشارہ ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. آگے فرمایا علی النبی، نبی کی ذات پر. کس پر؟ نبی کی ذات پر. اس میں بھی بڑا لطیف اور حسین نکتہ ہے. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جس نبی کو بھی پکارا اس کے نام سے پکارا. جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو نام سے پکارا. جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا اسماعیل، نام لے کر پکارا. جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا تو قرآن میں فرمایا یا نوح، نام لے کر پکارا. جب اللہ نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا تو یا یوسف یا یعقوب لے کر نام لے کر پکارا. لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، مدینے والے تاجدار کی، تو خدا کی عزت کی قسم پورے قرآن پاک میں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے اپنے محبوب پر نام لے کر نہیں پکارا. جب بھی پکارا اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. یہاں بھی دیکھیں علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کی ذات پر، نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا. اللہ نے جہاں بھی نبی کو پکارا القابات کے ساتھ پکارا. علماء کرام فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ القابات کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ حالانکہ سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کر پکارا. جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے اللہ نے سب کو نام لے کر پکارا. اور وہ رب ہے، اس کی شان ہے جس کو جیسے چاہے پکارے، وہ بندے کو جس نام سے چاہے پکار سکتا ہے. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے القابات کے ساتھ پکارا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اگر کسی کو عزت دینا مقصود ہو، اگر کسی کو عزت دینا مقصود ہو تو پھر اس کے القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے. اگر کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا مقصود ہو تو پھر اس کو القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے. جب محبوب کی باری آئی تو قرآن میں کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المدثر. تو شاعر نے گویا قلم اٹھائی کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. شاعر نے اپنے انداز میں یہ بیان کیا، کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے
जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। और खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। और देखो कुरान में जा बजा मोमिनों कि कैसे रब ने है उनको मुखातिब किया। कह दो सुभान अल्लाह। देखो कुरान में जा बजा मोमिनों कि कैसे रब ने है उनको मुखातिब किया। कभी यासीन कहा तो कभी तोहा कहा, कभी यासीन कहा तो कभी तोहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों, यानी अल्लाह की हिकमत और मशीयत और अल्लाह का मंशा यही था कि मेरे नबी की जात पर जो दुरूद और सलाम पढ़ने वाले हो ना, वो सिर्फ मोमिन होने चाहिए। कौन होने चाहिए जी? मेरे नबी की जात पर जो दुरूद और सलाम पढ़ने वाले हो वो मोमिन होने चाहिए, ईमान वाले होने चाहिए। कि आज भी अगर हम अपनी आंखों से ये देखें तो नबी की जात पर दुरूद और सलाम सिर्फ वही पढ़ता है जिसके दिल में ईमान है, जो मोमिन है। क्योंकि अल्लाह ने कैद लगा दी है कि दुरूद और सलाम वही पढ़ेगा जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा। जिसके दिल में ईमान कमजोर होता है वो हीले बहाने तलाश करता है, वो तरह तरह के बहाने तलाश करता है। कभी कहता है ये जायज नहीं, कभी कहता है वो जायज नहीं, कभी कहता है या रसूलुल्लाह कहोगे तो जायज नहीं, कभी कहता है दूर से आका कैसे सुनते हैं, कभी तरह तरह के हीले बहाने करके वो दुरूद और सलाम पढ़ने से रोकता है। लेकिन अल्लाह ने यह ऐलान फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे महबूब तुझ पर दुरूद और सलाम सिर्फ वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा। जो ईमान वाला होगा, जिसका ईमान कमजोर होगा वो नहीं पढ़ेगा।